ان کا قصور یہ ہے کہ ان کا ملک روزانہ 3,30,000 بیرل تیل برآمد کرتا ہے اور یہ تیل زیادہ تر پاکستان اور چین کو فروخت کیا جاتا ہے۔ امریکہ یا یورپ کا کوئی ملک ان کے خریداروں میں سے نہیں ہے۔ وہ لوگ اس لیے برے لگتے ہیں کہ ان کی حکومت تھوڑا بہت صحیح اسلام کے قانون عدل پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کے حکمران اس لیے بھی قابل ملامت ہیں کہ جب اسامہ بن لادن پر اس کی اپنے ملک کی سرزمین تنگ ہو گئی تو وہ یہاں قیام پذیر ہو گیا اور اس نے وہاں ترقیاتی کام شروع کیے، ایئرپورٹ تعمیر کر دیا، خوبصورت سڑکوں کا جال بچھانا شروع کیا اور اس پسماندہ مفلوق الحال اور دنیا کی بڑی طاقتوں سے بیگانہ ملک میں ایک دواؤں کی فیکٹری لگا دی۔ ملک کی عام آبادی ملٹی نیشنل دوا ساز کمپنیوں کی مہنگی دوائیوں کے بجائے اپنے ملک میں تیار سستی دوائیاں خریدنے لگیں۔ ایسے میں انسانی حقوق کا پرچار کرنے والا امریکہ کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ ایک طویل پروپیگنڈے کی مہم شروع کی گئی۔ یہودی میڈیا کے زیر اثر اخبارات نے کہنا شروع کیا کہ اس فیکٹری میں کیمیائی ہتھیار بنائے جاتے ہیں۔ پھر ایک دن دندناتے ہوئے طیارے آئے، بڑے بڑے وزنی بم برسائے گئے اور فیکٹری مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ سوڈان کے شہری دواؤں کی ترسیل سے محروم کر دیے گئے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اچھی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔